صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ کیرک قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ کیرک قلعے کو فتح کرنا بہت آسان ہے، لیکن صلاح الدین کو سب سے زیادہ مشکل کیرک قلعے کو فتح کرنے میں ہی ہوئی۔ القدس کے محل میں بیلین اور ملکہ ماریہ کی شادی ہو جاتی ہے اور ملکہ ماریہ جتنی بھی بازنطینی فوج لائی تھی ان سب کا کمانڈر بیلین کو بنا دیا جاتا ہے۔ پھر تمام صلیبی سردار کیرک قلعے جا کر ایک مشترکہ اتحاد بناتے ہیں جس کا مقصد صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا تھا۔ کیرک قلعہ مضبوط پتھروں سے بنا ہوا تھا اور کانٹس میلا نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اس کے حفاظتی اقدامات بہت عمدہ کیے تھے۔ قلعے کے ارد گرد اس نے لوہے کی دیواریں بنوا دی تھیں۔ وہ قلعہ تقریباً ناقابل تسخیر ہو چکا تھا۔ قراقوش نے قلعے کی دیواروں کو تباہ کرنے کے لیے 2 منجنیقیں بنائی تھیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ان منجنیقوں کے ذریعے قلعے کی دیواروں پر گولہ بارود پھینکتے ہیں، لیکن قلعے کی دیواروں کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس پہ ناکامی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے خندقیں کھود کر قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر بھی کانٹس میلا نے اپنی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے حفاظتی انتظامات پہلے سے مکمل کیے ہوئے تھے۔ اس ذریعے سے بھی صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناکام ہو جاتے ہیں۔